اصل تربیت کس چیز سے ہوتی ہے، علم سے یا تجربے سے؟ ایک بزرگ جو ہیں ان کے پاس ایک ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے کہ میں اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو ماں نے بزرگ پوچھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ 2 سال. تو کہتے ہیں آپ نے تو بہت دیر کر دی، یعنی کہ اس سے پہلے تربیت کرنی چاہیے تھی. کیا علم کے بغیر تجربہ اندھا کہلائے گا؟ علم کا تربیت کے ساتھ بعد میں رشتہ ہے. ٹھیک ہے. علم تو تب آپ کے پاس آئے گا جب آپ سوچنے، بولنے، سننے کی صلاحیت رکھیں گے. لیکن تربیت جو ہے نا وہ گہری بات ہے کہ علم آپ کا تب کامیاب ہوگا، تب کارآمد ہوگا جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اگر عمل نہیں کریں گے تو ایک علم کتابوں میں بھی علم موجود ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی، تو پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پہلا ہتھیار علم ہونا چاہیے یا تجربہ، یہ دونوں کو ساتھ دیکھیں السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم ایک نہایت اہم اور حیرت انگیز موضوع پر گفتگو کریں گے. انسان زیادہ علم سے بہتر بنتا ہے یا تجربے سے؟ کہا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل روشنی تجربے سے آتی ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، تجزیہ نگار، استاد خرم ابن شبیر صاحب. ان کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو ریکویسٹ کروں گا سینئر نہ لگایا کریں، کیونکہ میرے بہت سارے سینئر دوست احباب موجود ہیں. میں ابھی جونیئر ہوں. جی میں ابھی جونیئر کے طور پہ کہہ سکتے ہیں آپ. جی آغاز کیجیے گا. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے آج سلیکٹ کیا ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اصل تربیت کس چیز سے ہوتی ہے، علم سے یا تجربے سے؟ اچھا یہاں نا کچھ چیزوں کو ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوگی. بیسیکلی علم کسے کہتے ہیں اور تجربہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننا علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. علم کی مختلف کیٹیگری ہیں. آپ نے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے تو وہ آپ کا علم کہلائے گا. پھر وہ جو معلومات آپ نے حاصل کر لی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے تو وہ آپ کا تجربہ کہلائے گا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کے وہاں تک کا سفر اتنا ہے، جب تک آپ وہ سفر کریں گے نہیں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پریکٹیکل نہیں ہوگا تب تک پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ضرور کرتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ تربیت میں بہتر آتی ہے. تربیت جو ہے نا وہ آپ دیکھیں علم کا تربیت کے ساتھ بعد میں رشتہ ہے. ٹھیک ہے. علم تو تب آپ کے پاس آئے گا جب آپ سوچنے، بولنے، سننے کی صلاحیت رکھیں گے. لیکن تربیت جو ہے نا وہ اس سے پہلے کا کام ہے. آپ تربیت جو کرنے والا بندہ ہوگا وہ تربیت پہلے کرے گا. جیسے ایک واقعہ منسوب ہے کسی بزرگ کے ساتھ کہ کہتے جی کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کے پاس ایک ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے کہ میں اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں. تو ماں نے بزرگ پوچھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ 2 سال. تو کہتے ہیں آپ نے تو بہت دیر کر دی، یعنی کہ اس سے پہلے تربیت کرنی چاہیے تھی. تو تربیت کا اس کے ساتھ مطلب کہ کانسیپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا. پہلے علم حاصل کرنا ہوگا اور تربیت جو ہے نا وہ علم سے پہلے ہوگی. تربیت کے لیے آپ کے والدین، آپ کے استاد جو ہیں وہ اہم کردار ادا کریں گے. پھر اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو ہم علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جوڑیں گے. کہ اگر مطلب کہ وہ علم حاصل کر لے گا اور اس کے باوجود وہ سدھرا نہیں ہے تو پھر اس کا مسئلہ ہوگا. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل دونوں کو مکسچر کریں گے تب جا کے وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو علم، اگر ایک انسان علم حاصل کرتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل میں نہیں جا رہا ہوتا تو پھر بھی وہ نقصان میں ہی ہوگا. دیکھیں نا ایک سمپل سی بات ہے کہ علم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قول ہیں، اقوال ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں کہ علم جو ہے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ آوازیں دیتا ہے، جب عمل نہیں آتا تو علم واپس چلا جاتا ہے. مطلب اب یہ بڑی گہری بات ہے کہ علم آپ کا تب کامیاب ہوگا، تب کارآمد ہوگا جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اگر عمل نہیں کریں گے تو ایک علم کتابوں میں بھی علم موجود ہے. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ آپ تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ڈیجیٹل ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے، بے شمار لوگ علمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیا علم کے بغیر تجربہ اندھا کہلائے گا؟ اگر علم نہیں ہے تو تجربہ رکھ لیا ہے. ہاں تجربہ دیکھیں یہاں بھی ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کے بغیر تجربہ کیسے ہو سکتا ہے.
پہلی تو بات یہ ہے کہ تجربہ وہی بندہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. علم ہوگا تو تجربہ کیا جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو علم کے بغیر حاصل کر لی جاتی ہیں. جیسے زمانے کی ٹھوکریں کہتے ہیں ہم. جیسے کہ ایک بندہ ہے موٹر سائیکل مکینک بنتا ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ ایک استاد کے پاس جاتا ہے, اس کا استاد وہ چیزیں ٹھیک کرتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے خود بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز ورک کیسے کرتی ہے, یہ چیز بنی کیسے ہے, اس چیز کو کیسے کرامت بنایا جا سکتا ہے, وہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لکیر کا فقیر بن جائے گا. اگر تجربہ جو ہے وہ علم کے بغیر ہوگا تو وہ سمجھے کہ لکیر کا فقیر بن جائے گا. اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگ یا ہماری تہذیب یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ باتیں کرتے آئے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ کینچی چلاؤ گے تو لڑائی ہوگی, کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگیں ہلاؤ گے تو رزق نہیں آئے گا, یا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ یار اس کی لاجک کیا ہے, تو کیا کہا جاتا ہے, ہمارے بزرگ ایسے کہتے تھے, ہمارے بڑے ایسے کہتے تھے. کچھ تو یہ کہتے ہیں بلیک کپڑے نہیں پہننے چاہیے, بلیک کپڑے نہیں پہننے چاہیے. کیوں نہیں پہننے چاہیے جی؟ ہمارے بڑے کہتے تھے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو علم کے بغیر ہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ یہ ایک تجربہ کہہ لیں یا زندگی کا دیا ہوا علم کہہ لیں جو بڑوں کی نسبت سے آیا ہے یا کسی تہذیب کے ساتھ جڑ کے آیا ہے, تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. فائدہ اسی چیز کا ہوگا جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا. عمل اور علم دونوں یکجا ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا. علم کی کیٹیگریز بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ کہ علم کتابوں تک محدود ہے, اور کچھ کا یہ کہ کسی بڑے سے سن کے اس کو پک کرنا اور پھر اس ایکسپیرینس کو لینا. اس پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں نا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علم کتابوں تک محدود ہے, ان سے پوچھے کہ پہلی کتاب کب لکھی گئی. ان کو تو ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہوگا. لیکن کتاب سے پہلے کا علم نہیں ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کتاب سے آیا, کوئی نہیں آیا نا. قرآن پاک جو ہے وہ لکھا گیا بعد میں. ٹھیک ہے, پہلے علم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جو علم آیا وہ کہاں سے آیا؟ کتابوں سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی نا. بیسیکلی علم جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کو ہے. وہ جو آپ سیکھیں گے, جو حاصل کریں گے, وہ علم ہوگا. وہ علم آپ بزرگوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, علماء اکرام سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ علم آپ تجربے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھ کے اخذ کر لیتے کہ ہاں اگر ایسے کیا جائے گا تو یہ ہمارا کام نہیں ہوگا, وہ بھی علم ہے. اب علم لازمی نہیں کہ علم وہ کتابوں میں ہو. علم کتابوں سے کتابوں تک منتقل کیا گیا ہے, انسانوں کے دماغوں سے, انسانوں کی سوچوں سے کتابوں تک منتقل کیا گیا ہے. اب جب کتابوں تک منتقل کیا گیا ہے تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی کہ علم کتابوں میں ہی ہے یا کتابوں سے آیا ہے, کتابیں سچی ہیں, یہ ہے. کتابیں لکھنے والے کو دیکھا جائے گا نا. جو کتابیں لکھنے والے ہیں وہ کتنے کچھ سچے ہیں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں پھر اگر ایک انسان کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو جو علم ہے اس کا کاغذ بکس تک ہی محدود رہ جائے گا؟ اس کی بات جو ہے نا, آپ کی یہ بات میں اس طرح لیتا ہوں کہ فرض کرو ایک بندے نے انجینئرنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس نے پڑھا ہے, اس نے یہ پڑھا ہے جی کہ فرض کریں ہم بائک کا حوالہ دے دیتے ہیں یا کسی ٹیکنیکل چیز کا حوالہ دیتے ہیں, کمپیوٹر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے یہ تھیوری ساری پڑھ لیا ہے کہ کمپیوٹر ایسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاز ایسے بنتا ہے, بائک ایسے بنتا ہے, ساری چیزیں اس نے سیکھ لی ہیں. سیکھنے کے بعد اس نے عمل نہیں کیا, اس پہ پریکٹیکل نہیں کیا, وہ بنا کے نہیں دیکھا اس نے, تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں. مطلب وہ علم وہاں تک محدود ہے. وہ جتنا مرضی کہہ لیجیے کہ میں نے یہ سیکھا ہوا ہے. میں اس میں آپ کو ایک بڑی مزے کی اور پتہ کی مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں کمپیوٹر کی فیلڈ سے منسلک ہوں, اور میرے ایک ایسے بندے کے ساتھ پالا پڑا. وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے جی کہ میں نے کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال کرنی ہے, لیکن جب میں ونڈو انسٹال کر رہا ہوں تو ہارڈ ڈسک ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی. اب کہتے ہیں جب میں سی ڈی ڈالتا ہوں, کمپیوٹر آن کرتا ہوں تو سامنے لکھا ہوا آتا ہے کہ ہارڈ ڈسک از ناٹ ڈیٹیکٹڈ, ہارڈ ڈسک نہیں ہے اس میں. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہوگا, پلگ اترا ہوگا, کوئی اس طرح ہوگا. کہتا میں نے سارا چیک کر لیا ہے, پلگ بھی لگا ہوا ہے, سب کچھ لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا لیا کمپیوٹر میں چیک کر لیتا ہوں. میں نے کمپیوٹر کھولا تو دیکھا تو اس کے اندر ہارڈ ڈسک لگی نہیں ہوئی تھی. اس کے اندر فلاپی لگی ہوئی تھی. پرانے کمپیوٹر میں فلاپی ہوتی تھی, اب تو فلاپی سسٹم ختم ہو گیا. فلاپی لگی ہوئی تھی, پاور سپلائی لگی ہوئی تھی, ریم روم باقی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی, ہارڈ ڈسک نہیں لگی ہوئی تھی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اس میں تو ہارڈ ڈسک نہیں لگی ہوئی. وہ آگے سے کہتا ہے میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے, اور اب مجھے کہتے ہیں کہ اس میں ہارڈ ڈسک نہیں لگی ہوئی. میں نے خود لگائی ہے ہارڈ ڈسک. وہ اتنا مطلب ہے کہ کانفیڈینس ہو کے میرے ساتھ بات کر رہا ہے, تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا اب یہ مجھ پہ بلیم آ جائے گا کہ اس نے ہارڈ ڈسک اتار لیا ہے. میں نے اس کو لیب کے اندر بلا لیا. میں نے کہا مجھے بتائیں ہارڈ ڈسک کدھر لگی ہوئی ہے. تو وہ فلاپی کو کہتا ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ اس نے کوئی کام سیکھا ہی نہیں تھا نا.
اس نے پڑھا ہوا تھا صرف. اب اسے یہ تو پتا چلے گا کہ اس میں ہارڈ ڈسک ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی بھی کہ نہیں لگی ہوئی. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ یار یہ ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی, اس کو فلاپی کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اوہو اچھا پھر اس میں ہارڈ ڈسک لگا دیں. تو اب دیکھیں اس کو علم تھا کہ ہارڈ ڈسک نہیں لگی ہوئی اور ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی, لیکن اسے یہ نہیں علم تھا کہ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں کس کو ہے. تو اگر علم ہوتا اور اس کے بعد سیکھا بھی ہوتا, عمل بھی کیا ہوا تھا, تو پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جانی تھی. آپ نے اسٹوڈنٹ کی اگزامپل دی, تو پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پہلا ہتھیار علم ہونا چاہیے یا تجربہ, یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلے؟ دیکھیں تجربہ جو ہے, تجربہ تب کریں گے جب آپ کے پاس علم حاصل ہو جائے گا, جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ایسے کیا جا سکتا ہے. جس وقت آپ اس پہ تجربہ کریں گے تو پھر وہ آپ کا کام پختہ ہو جائے گا, وہ اس پہ ایک سٹمپ لگ جائے گی کہ واقعی ایسے کیا جا سکتا ہے. فرض کریں سائنس کے سبجیکٹ ہیں, بچے سائنس پڑھتے ہیں, اور بہت سارے ٹیچر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو سائنس کو لے کر بچوں کو پریکٹیکل لے کے چلتے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک تجربہ ہے, میں بتاتا ہوں کہ پلیٹ کے اندر پانی ڈالیں, آپ پانی ڈالیں, ایک خالی گلاس لیں, خالی گلاس کو پیپر کے ساتھ ایک آگ لگائیں, آگ لگا کے خالی گلاس میں ڈالیں اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیں, اور سارے کا سارا پانی اندر کھینچ لے گا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پانی سے وزنی ہوتا ہے, اور پانی جو ہے اس سے ہلکا ہوتا ہے, لیکن آکسیجن جو ہے وہ پانی کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہے. جب اس کے اندر آگ لگتی ہے تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ آ جاتی ہے ساری اس میں, تو وہ نیچے آتی ہے اور پانی اوپر چلا جاتا ہے. اب یہ ایک سائنس کا تجربہ ہے پورے کا پورا, اس کو لوگ جادو کے طور پہ بھی استعمال کرتے رہے, اور وہ لوگ جادو کے طور پہ اس لیے استعمال کرتے رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. تو جب وہ اس کو پڑھایا جائے گا, یہ بات پڑھانے کے بعد جب اس کو عملی طور پہ یہ طریقہ تجربہ کر کے دکھایا جائے گا, پھر اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے. تو تجربہ کروانا استاد کا فرض ہے کہ وہ بچے کو جو پڑھائے اور اس کو عملی مشق لازمی کروائے. آپ استاد بھی ہیں, تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں صرف علم دیا جاتا ہے یا کوئی ایکسپیرینس بھی, جیسے آپ نے سائنس کی اگزامپل دی, پریکٹیکلس کی دی؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو میں بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری جو سب سے زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے نا, وہ لگی ہوئی نمبروں کی. بس نمبر لینے, ہمارے اسکول کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے, ہمارے کالج کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے. ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں, ہم تعلیم نہیں دے رہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں. اچھا یہاں یہ ہے کہ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو عملی طور پر بھی کام کروا رہے ہیں, ان کی لیب موجود ہیں, وہ کرکٹ کے گیم کرواتے ہیں. جیسے میں ایز اے استاد کہوں تو میں بچوں کو کھیل بھی کرواتا ہوں, پھر میں بچوں کو تجرباتی طور پہ چیزیں بھی دکھاتا ہوں, میں مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کرواتا ہوں. ان کو جو ہمارا ادارہ ہے, میں ادارے کا نام نہیں لوں گا لیکن بتاؤں گا, جو ہمارے ادارے کے پرنسپل ہیں راجہ عمر شبیر ہیں, جو ہمارے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ہیں راجہ شبیر احمد صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی راجہ عمر شبیر جو ہیں, یہ سارے مجھ پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ میں مختلف ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں بچوں کو. ایکٹیویٹیز کروانے سے بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور پھر وہ اس علم کو عمل کے طور پر اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اور بھی ادارے کر رہے ہیں, یہاں بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, لیکن ایک جو دوڑ ہے نا نمبر کی, وہ ایک خطرناک دوڑ ہے. اس سے ہٹ کے نکلنا چاہیے. بچوں کو ایک ایسے سٹرکچر کے اندر ڈالنا چاہیے کہ وہ بچہ بڑا ہو کہ رٹا مار سسٹم نہ ہو, اسے عملی طور پہ چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. زیادہ تر تو یہ پیرنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے, ٹیچرس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ہاں یہ ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دیکھیں ہم نا اگر کچھ گیمز کرتے ہیں نا تو ایکٹیویٹیز میں ٹائم کہتے ہیں جی کہ ویسٹ ہوتا ہے. تجربہ جو حاصل ہوگا نا, جو ایکٹیویٹی سے چیز حاصل ہوگی نا, وہ کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی. وہ آپ کو تجربے کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چلے گا, اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی آپ کو. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, تو ٹائم میرے حساب سے تو ٹائم ویسٹ ہر اس کام سے ہوتا ہے جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو مطلب فائدے سے مراد مالی فائدہ نہیں ہے, علمی فائدہ. اگر ایک بچہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے ہیں اور پریکٹیکل میں نل ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا, وہ ٹائم ہی ضائع ہوا اس کا. مطلب کہ ڈگری لے کے اس نے کیا کرنا ہے جب تک اسے عملی طور پہ پتہ نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ایکٹیویٹی کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ان کو اس اپنی سوچ پہ ریویو کرنا چاہیے, دوبارہ سوچنا چاہیے. عملی طور پہ یہ کام زیادہ ضروری ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو عملی طور پہ بھی سیکھیں, تو تب جا کے فائدہ ہوگا. کہ یہ کہنا چاہیے کہ انسان کو جو علم ہے وہ سوچنا سکھائے گا اور تجربہ جینا.
بالکل یہ 100% ٹھیک بات ہے. آپ ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ دیکھیں علم راستے کھولتا ہے. علم راستے کھولے گا, آپ کو ایک علم ملتا ہے. میں اس پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں نے مثال دی تھی. فرسٹ ایئر میں ہم تھے تو اسلامیات کے پروفیسر تھے ہمارے, نام مجھے ان کا یاد نہیں, تو حال کے اندر اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا. اسلامیات اردو اور انگلش یہ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. مطالعہ پاکستان اسلامیات یہ ساروں کے پاس ہوتے ہیں, چاہے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو چاہے آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو, ساروں کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے ان کی کلاسیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. تو حال میں اور کلاس اسلامیات کے ایک پروفیسر آئے, اندر جنگ سے تھے, نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن شکل مجھے ابھی تک یاد ہے ان کی. اس دور میں ہلکی ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی, ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے, تو آ کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ لوگ سوال کرو گے تو سیکھو گے. یہ ہمارا پہلا اسلامیات کا پیریڈ تھا. جب آپ سوال کرو گے تو سیکھو گے, تو سوال کرنے سے آپ کو علم میں اضافہ ہوگا. تو اس میں جی ایک بندے نے سوال کیا, ایک بچے نے سوال کیا, کہتے ہیں سر جی کیا یہ جو سورج ہے اس کے علاوہ اور سورج بھی ہیں؟ ساری کلاس ہنسنا شروع ہوگی, یہ کیسا سوال ہے, سورج تو ایک ہی ہوتا ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا نہیں اور سورج بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ چاند بھی ہیں, سورج بھی ہیں, ہر سیارے کا اپنا چاند سورج ہے. اس طرح مختلف, مطلب یہ جو سورج ہے یہ بیسیکلی ایک ستارہ ہے, ایک بہت بڑا ستارہ, اور کہکشاں کے اندر بہت سارے اس طرح کے ستارے موجود ہیں جو سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں. تو جب یہ چیز انہوں نے کہی تو اس کے بعد سے ہمارے دماغ کھلنا شروع ہوا. ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کہاں ہے, اس کے بارے میں ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا تھا, اور اگر سورج ہیں تو کتنے سورج ہیں. جب علم آپ کو حاصل ہوگا تو پھر آپ ضرور سوچیں گے. پھر اس سوچنے کے بعد دیکھیں, اگر ہم اس کو چھوٹی ساری سطح میں لے کے آتے ہیں کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اخلاق جو ہے, سب سے بہترین انسان ہوا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ہم اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں اور اخلاق کو اچھا بنا کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی لوگ ہمارے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہماری زندگی جینے کا جو مطلب ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ ہمیں زندگی جینے کا مقصد بتاتا ہے, اور علم جو ہے وہ ہمیں اور سوچنے یا اور سیکھنے کی صلاحیت کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک تو یہ بھی کنسیپٹ ہے, کوئی اگر آپ کی بات نہیں سن رہا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھوکر لگے گی تو خود سیدھا ہو جائے گا. دیکھیں بات نہیں سن رہا, اس میں تو ایک چیز ایک اس کی لوجک بھی تو ہو سکتی ہے نا, اگر وہ نہیں مان رہا بات. دیکھیں بات نہیں ماننا جو ہے نا وہ ایک الگ پیٹرن ہے. دو طرح سے میں اس کو لوں گا. ایک تو بات تب نہیں مانی جائے گی جب اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. جب وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا, اور پھر بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. اور اگر وہ بات نہیں مان رہا تو یہ چیک کرنا پڑے گا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہے کیا نہیں ہے. اگر اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے, کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد وہ بات نہیں مان رہا, تو پھر اس کے لیے یہ بات محاورہ جچے گا جی کہ اس کو زمانے کی ٹھوکریں لگیں گی تو اس کو پتہ چلے گا. اس بات کو ہم اس طرح لے کے جاتے ہیں. تو ٹھوکر کے بعد وہ سیکھ سکتے ہیں, ظاہر ٹھوکر کے بعد سیکھے گا, ضرور سیکھے گا, لیکن ٹائم گزر جائے گا نا, پچھتاوا رہ جائے گا. اس کی ایک میں مثال آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں. ہم اپنے دور میں بھی یہ دیکھ کے آئے ہیں چیزیں کہ انسان ایک دائرے کے اندر ہے, ایک دائرے کے اندر, ہم اس دائرے سے نکلتے نہیں ہیں. اگر نکلیں گے تو ایک بڑا دائرہ آ جائے گا, پھر اس سے بڑا دائرہ آ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ میں چھوٹا تھا, میرے استاد اور میرے والدین کہتے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوچا کہ اس میں کیا غلط ہے, میں نے ان کی بات نہیں مانی, میں نے وہ کام کیا, وہ کام غلط نکل آیا. جب وہ غلط نکل آیا میں نے اپنے بچے کو بتایا, میں نے کہا بیٹا یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا. اب میرے بچے اس بات کو مانیں گے؟ وہ بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ میں ان کو بھی قائل نہیں کر رہا, وہ مجھے بھی قائل نہیں کر رہے تھے. ہم ان کو قائل کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ اس میں غلط کیا ہے, اس میں کیا کنسیپٹ ہے, تو وہ اس کے بعد درست ہونا شروع ہوگا. تو پھر یہ طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو باقاعدہ طور پہ قائل نہیں کرتے تب تک وہ ٹھوکرے کا انتظار کرتا رہے گا. پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب میں نے دیر سے سیکھا, اس کا مطلب میری آنے والی نسلیں بھی دیر سے سیکھیں گی. اسی طرح لوگ دیر سے سیکھتے رہیں گے تو ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم ترقی کی طرف تب جائیں گے جب ہم دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھنا شروع کریں گے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, کسی بڑے کی بات نہ مانے, تو زیادہ تر انسان کس سے سیکھے گا, استاد سے یا وقت سے یا دونوں سے؟ دیکھیں وقت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے جی یہ ایک ایسا مرہم ہے جو مطلب کہ ہر کام میں آ جاتا ہے. وقت نے سکھا ہی دینا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور سکھانا ہے. لیکن عقل مند تو وہ ہے نا جو وقت سے پہلے سیکھ لے, وقت آنے پہ نہ سیکھے. کہتے ہیں جب وہ اس پہ پڑے گی تو تب یہ سیکھ لے گا. وقت سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. آپ وقت سے پہلے سیکھیں گے وہ بہتر ہوگا اور اس کا اثر بھی زیادہ رہے گا. تو اس لیے
یہ جو محاورہ ہے نا کہ وقت پڑے گا تو سیکھ لیں گے، وقت آئے گا یا وقت سے سیکھ لے گا، تو زیادہ یہ ہے کہ عملی طور پہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ استاد سے ہی سیکھ لے، پیرنٹ سے ہی سیکھ لے، اپنے بڑوں سے سیکھ لے، جو اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے سیکھ لے. اور استاد اور پیرنٹس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سکھائے نا، اس کی تشنگی جو ہے اس کو ختم کرے، سوالوں کے جوابات دیں. سوسائٹی کی طرف آتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے وہ زیادہ تر عزت کی نظر سے علم والوں کو دیکھتی ہے یا تجربے والوں کو؟ اچھا، اس کو ہم اس سوال کو ہم کسی الگ پیٹرن میں لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا رہا ہے کچھ ادوار میں کہ ہمارے جو استاد ہیں، جو بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی کسی دور میں. اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں نہیں ہے. اس میں نا دو صورتیں میں دیکھتا ہوں کہ دو صورتیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ جو علم والے ہیں وہ خود وہ اس پر عمل نہیں کر رہے جو ہمیں بتا رہے ہیں، کہ ان کے بولنے میں اور ان کی زندگیوں میں تضاد ہے، دونوں الگ الگ ہے. جو مطلب وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. جو بندہ کسی کی کتاب پڑھ کے، کسی کے لیکچر سن کے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہونے کے بعد جب اس کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کا اس کو نظر نہیں آتا، یا اس طرح کا وہ ہوتا نہیں ہے، یا مطلب کہ اس کے جو بولنے کے انداز ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تو لیکن جو موجودہ دور ہے نا وہ ان چیزوں کو لازمی نوٹ کرتی ہے. علم والا ہو یا عمل والا ہو، دونوں کی معاشرہ عزت کرتا ہے. دیکھیں جو کاریگر ہوگا، استاد ہوگا، جو تجربے کی بنیاد پہ سیکھا ہوگا اس کی بھی عزت کریں گے، جو علم والا ہوگا اس کی بھی عزت کریں گے. لیکن ہماری عزت کا معیار وقت ہے. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم عزت کرتے ہیں مطلب کے ساتھ. جب مطلب نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک پنجابی کا ایک مصرع بھی ہے، شعر بھی ہے، مطلب ہوئے تو نور محمد، نہ ہوئے تو نورا. تو عزت تب بھی ہوگی جب مطلب ہوگا. اس میں پڑھے لکھے کا وہ کم ہی تصور آئے گا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ حقیقی علم حاصل کر چکے ہیں نا وہ دونوں کی عزت کریں گے. گیٹ اپ پہ بھی ہوتا ہے کسی کی عزت کرنے کا، کوئی کسی کا اچھا گیٹ اپ. یہ تو دکھلاوا ہے نا سارا. یہ جو بات وہی ہوگی نا، مطلب آوے تے نور محمد، نہ آوے تے نورا، یہ ہو گیا گیٹ اپ ہوگا، جو دکھلاوا ہوگا. میں اگر کسی کو جانتا ہوں، اس کا گیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اسے جانتا ہوں کہ وہ کیسی شخصیت ہے، تو میں اس کی عزت کروں گا. ہمارے ہاں عزت کا کانسیپٹ ہی ایک الگ الگ ہے نا. لیکن جو نیچرل عزت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے بڑے کی عزت کرنی ہے، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا نا، یہ ہمیں بتایا گیا. اگر ہم اپنے سے بڑے کے ساتھ تمیز سے پیش نہیں آتے، عزت نہیں کرتے، پھر ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، جتنی مرضی ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جتنے مرضی ہم نے علم حاصل کیا ہو، جتنا مرضی ہمارا تجربہ ہے، اگر ہم اپنے سے بڑے کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں میری نظر میں. باقیوں کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہوگا. تو یہ ہے کہ عزت کا جو کرائٹیریا ہے نا اس پہ پورا اترنا چاہیے. اپنے سے بڑے کی عزت کریں، خواہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. اپنے سے بڑے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں. یہ ایک عزت کا کانسیپٹ ہے. اگر اگر اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بندہ عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ مطلب کی عزت ہوگی. منہ کے اوپر عزت ہوگی، پیٹ پیچھے عزت نہیں. مطلب کی عزت سے میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، وہ ایڈوکیٹ تھے. انہوں نے بتایا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں روڈ سے گزر رہا تھا، میرے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے کہ اس نے کر دینا کچھ ہمارے ایریے میں. ہاں، اس میں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے تو بظاہر اس چیز کو دیکھا نا کہ ہے تو وہ ایڈوکیٹ ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کیا ہوگا نا، کوئی ایک ایسا کام کر دیا ہوگا جس سے علاقے کو فائدہ ہوا ہوگا، تو تب لوگ ان کے پیچھے چڑھ رہے ہوں گے. تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ مطلب کی عزت ہوگی نا. رینڈم تھا نا، وہ کہتے کہ میرے ساتھ تو وہ گاڑیاں تھی بھی نہیں، لیکن لوگوں نے مجھے دیکھا، وہ ریسپیکٹ دے رہے تھے. پھر یہ وہ مجھے آپ پوری بات آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو سین تھا وہ فیک سین تھا، اتفاقاً تھا. ہاں جی، اب سمپل اس کا میں آپ کو یہ اس پہ بتا دیتا ہوں نا. میں نے جب جرنلزم شروع کیا نا تو میں نے موبائل سے شروع کیا. ایک موبائل ہوتا تھا میرے پاس، ایک مائک ہوتا تھا، تو میں جا کے لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کرتا تھا. تو کوئی انٹرویو دے دیتا تھا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا، کوئی مجھے کہتا تھا جی کہ ایم اے صحافی ہے، یہ گھر بیٹھا صحافی ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے کہتا تھا.
جب میری اپروچ بڑی شخصیات تک ہونا شروع ہوگی، جب میں نے شیخ راشد شفیق کا انٹرویو کیا، جب میں نے سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کیا، پھر اس کے بعد میں نے اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے، پیپل پارٹی کے جو اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، نہیں پیپل پارٹی کے جو یہ گجر خان سے جیتے ہوئے ہیں اشرف صاحب، ان کا میں نے انٹرویو کیا، اس طرح اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کا میں نے انٹرویو کیا. تو تب لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار یہ کوئی بندہ ہے. جس وقت میں نے اقرار الحسن کا انٹرویو کیا نا، اس کے بعد اور زیادہ رسپیکٹ ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد لوگوں نے مجھے جرنلسٹ ماننا شروع کر دیا. جب لوگوں کے مسئلے ہیں مجھے فون کریں کہ یار ہماری رپورٹ بناؤ، ہماری ڈاکومنٹری بناؤ، یہ پرابلم آ گیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرو، یہ چیزیں آ گئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرو. تو یہ ساری چیزیں وہ آگے جو دکھلاوے کی وجہ سے ہی ہو گئی ہیں کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یار کچھ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد نا، اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں تھی. تاریخ کی جانب آتے ہیں کہ تاریخ زیادہ ہمیں سبق دیتی ہے یا ہمارا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوگا وہ؟ کچھ لوگ تو یہ تھے نا کہ ہم نے پہلے، آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں بڑے بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس سے انسان زیادہ سیکھ سکے گا یا اپنا ایکسپیرینس کر کے ہی اس کو سمجھ آئے گی؟ میں اس چیز کو اس طرح کوٹ کروں گا کہ اپنا تجربہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ چیز سکھائے گا جو ایک نئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آلریڈی بتائی جا چکی ہیں، جو بتائی جا چکی ہیں نا، اگر آپ اتنے قابل ہیں، آپ کے اندر اتنے گیٹس ہیں، آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ وہ پہلی والی بتائی ہوئی چیز کو رد کریں اور اس کے متبادل اس کی بات کو ثابت کر کے بتائیں، تو پھر جا کے آپ کی بات کی اہمیت بڑھے گی. جیسے ڈارون کا نظریہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے، یعنی کہ پہلے وہ مچھلی کیڑے مکوڑے سے بڑے ہوئے، پھر وہ بندر کی شکل میں آئے، پھر بندر کی شکل سے انسان کی شکل میں آئے. تو اس نظریے کو آگے آ کے چیلنج کیا گیا. ٹھیک ہے، جو اس بندے نے چیلنج کیا اس نے پروف بتائے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تجربے سے اس نے ثابت کر دیا نا. تو تاریخ سے ہم سیکھتے ہیں، تاریخ سے سیکھنا ضروری بھی ہے، کیونکہ تاریخ میں جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے محقق گزرے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ان کے جو تجربات ہیں ان سے ہم سیکھیں گے، پھر اس پہ ہم اپنا تجربہ کریں گے اور دیکھیں گے آیا انہوں نے جو بتایا وہ درست تھا یا غلط تھا. اگر وہ اور ہماری چیزیں ایک جیسی بنتی ہیں، اور اگر ہم غلط بھی بنتے ہیں تو تب بھی وہ درست ہوں گے، اور اگر ہمارا درست بنتا ہے تب بھی ہم درست ہوں گے. لیکن ہم اس سے بہتر کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم بتائیں گے. جیسے ٹیلی فون آیا، پھر موبائل آیا، پھر اسمارٹ فون آ گیا، پھر یہ ادھر سے ہی آتا گیا نا. پھر ٹی وی آیا، پھر ایل سی ڈی آئی، پھر بلیک اینڈ وائٹ آیا، پھر کلر آیا، پھر اسی طرح یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجیز بڑھتی گئی نا. تو یہ پیچھے سے سیکھ کے ہی، اس تاریخ کو سیکھ کے ہی، تاریخ کو پڑھ کے ہی آگے آنا پڑا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوان نسل کو تاریخ پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. نوجوان نسل کو اپنے جو گزرے ہوئے ہیرو ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام کرنا چاہیے. یہ سمپل یہی بات ہوگی نا کہ علم کے ساتھ عمل، پھر اس کے بعد اپنا کام آئے گا. تو یہ ہے کہ جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں یا ہیرو ہیں ان کو پڑھنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے بارے میں پڑھنا، ان کی ریسرچ کو پڑھنا ضروری ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں نا کہ ان پڑھ بھی وہ بات نہیں کرتے، یا ان کو مغرور، وہ اپنے علم میں زیادہ ان کو غرور ہوتا ہے. ہاں، یہ اب میرے ذہن میں ایک شخصیت آ رہی ہے، آج کا رولا بھی بنا ہوا ہے ان کا. میں نہیں چاہتا کہ ٹاپک ہمارا اس طرف جائے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں علم ہے، علم اگر آپ کہنا کہ شیطان کے پاس بھی علم تھا، ہے نا، اس کے پاس بھی بہت علم تھا، اس کا تو درجہ بھی بہت تھا. ٹھیک ہے نا. میں نے سنا پڑا یہ ہے کہ ابو جہل کے پاس بھی بہت علم تھا، کہ ابو جہل کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ یہ دانا چگنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دانا چگ کے واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے بھی تو ایسی باتیں کی، شیطان نے بھی تو کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، ابو جہل نے بھی کہا میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں علم جو ہے نا وہ عمل کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ ایک علم ایسا جو آپ کو عاجز نہ بنائے، آپ کو مغرور بنا دے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کو نا بغاوت کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم آ گیا ہے تو پھر آپ بغاوت کی طرف چلتے ہیں، اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرے، آج کل موجودہ دور میں تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تحقیق کریں، سچ ثابت اور جھوٹ ثابت کرنا کوئی مشکل رہا ہی نہیں ہے.
تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے بعض اوقات اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بس میں ہی ہوں اس دنیا میں میں ہی اور ہوں، کوئی بالکل. نہیں. اس میں ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمل کی کمی بھی ہوتی ہے. عمل کی کمی ہوگی تو تب جا کے بندہ اس نیچ پہ پہنچے گا. اختتام کی جانب چلتے ہیں. آپ اس بات سے متفق ہو سکتے ہیں کہ علم انسان کو راستہ دکھائے گا اور تجربہ اس کو آزمائے گا؟ ہاں بالکل، میں متفق ہوں اس بات سے کہ علم جو ہے راستہ دکھائے گا، تجربہ اس کو آزمائے گا. وہ ایسا ہی ہے کہ تجربے کی آزمائش تب بھی آئے گی جب وہ علم سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کرے گا. جب عمل کرنا شروع کرے گا تو پھر اس کو غلط اور صحیح کا پتہ چلنا شروع ہوگا. جب اسے یہ پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آزمائش میں پڑ جائے گا. فرض کریں کہ ایک کام وہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دور سے کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اسے مطلب کہ علم دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ غلط ہے، اس کو آپ اس طریقے سے چیک کر لیں. جب آپ اس طریقے سے چیک کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی غلط ہے تو پھر آپ کو اس کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا. پھر آپ چھوڑیں گے تب بھی جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہوگی، اتنی پاور ہوگی کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں گے. تو تجربہ جو ہے یہ لازمی آزمائش میں ڈالے گا. آخری اگر علم یا تجربے میں سے کسی ایک کو منتخب کریں تو دونوں کو یکجا ہونا ضروری ہے. ایک الگ الگ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دونوں کو اکٹھے ہونا ضروری ہے. جیسے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں. جیسے ہم سے عام فہم میں بات کرتے ہیں نا، اور جو ہماری گدھا گاڑی ہے اس کو لے لیتے ہیں. گدھا اور گاڑی یہ دونوں منسلک ہوں گے تو چلنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تجربہ اور علم جو ہے یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر ایک بہترین سمت متعین ہوگی اور اس سمت کی طرف سفر کرنا آسان ہو جائے گا. دیکھنے والوں کو آخری پیغام اس موضوع کے متعلق کیا دیں؟ دیکھنے والوں کو آخری پیغام میرا یہی ہے، سمپل یہی ہے کہ جو چیز آپ علم سے حاصل کر لیتے ہیں نا اس پہ عمل کریں. عملی طور پر عمل کریں گے، تجربہ اس پہ کریں گے تو تب آپ کو فائدہ ہوگا. علم اور عمل بالکل لازم اور ملزوم ہے. جیسے کہتے ہیں کہ علم اگر فرض کرو لکڑیاں ہیں تو جو عمل ہے نا وہ اس پہ آگ لگانے کے لیے ایندھن کا کام کریں گی. یعنی کہ آپ کو حرکت کے لیے جو ہے نا وہ عمل لازمی ہے. حرکت میں برکت حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آج کی گفتگو سے یہی بات ظاہر ہوئی ہے کہ علم و تجربہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.